بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم نسیم رحمت کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نسیم رحمت سے قبر کا بیان، قیامت کی علامات اور قیامت کا بیان پڑھیں گے۔ قبر کا بیان۔ سوال: جب آدمی کی نعش کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جواب: قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں، یعنی مردے سے سوالات کرتے ہیں۔ سوال: وہ دونوں فرشتے کون ہیں جو قبر میں آتے ہیں؟ وہ دونوں فرشتے کون ہیں؟ جواب: منکر نکیر۔ قبر میں جو فرشتے آتے ہیں انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ سوال: منکر نکیر کس شکل و صورت کے ہوتے ہیں؟ منکر نکیر کس طرح کی شکل و صورت کے ہوتے ہیں؟ ان کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ منکر نکیر کس شکل و صورت کے ہوتے ہیں؟ جواب: کالے رنگ، نیلی آنکھ، ڈراؤنی شکل، جن کو دیکھ کر خوف اور دہشت معلوم ہوتی ہے۔ منکر نکیر کی شکل اس طرح ہوتی ہے، رنگ کالا ہوتا ہے، آنکھیں نیلی ہوتی ہے اور شکل ڈراؤنی ہوتا ہے۔ سوال: قبر میں منکر نکیر کیا کیا سوالات کرتے ہیں؟ جواب: پہلا سوال: من ربک، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال: ما دینک، یعنی تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال: ما تقول فی شان ھذا الرجل، دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، یعنی تم کیا کہتے ہو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سوال: پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تین سوالات ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جواب: اگر وہ صحیح جوابات نہ دے گا تو اس پر عذاب قبر مسلط کر دیا جائے گا۔ مردہ اگر سوالات کا صحیح جوابات نہیں دے پائے گا تو اس پر جو ہے عذاب قبر مسلط کر دیا جائے گا۔ سوال: صحیح جوابات کیا ہیں؟ جواب: پہلے سوال کا جواب ہے، پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب ہے میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے میرا دین دین اسلام ہے۔ دوسرا سوال تھا ما دینک، تو اس کے جواب میں کہیں گے دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تین سوالات کے جوابات ہیں، صحیح جوابات ہیں۔ سوال: اگر صحیح جوابات دے دیے گئے تو کیا ہوگا؟ اگر مردہ صحیح جوابات دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ جواب: اس کو آرام سے میٹھی نیند سلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ میدان حشر میں اٹھایا جائے گا۔ آرام سے سویا رہے گا، میدان حشر میں اسے اٹھایا جائے گا۔ سوال: کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، لا سکتے ہیں، چاہیں تو آئیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال: ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں لاکھوں آدمیوں کو دفن کیا جاتا ہے، تو کیا ایک ہی وقت میں رسول خدا ہر جگہ تشریف لا سکتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے آپ کو ایسی قدرت بخشی ہے کہ ایک ہی وقت میں رسول خدا کروڑوں جگہ تشریف لا سکتے ہیں۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں انہیں ملک الموت کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک ہی وقت میں پورے دنیا میں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ مر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں پورے دنیا میں اگر آپ جائزہ لیں تو کروڑوں لوگ مر رہے ہیں، اور روح قبض کرنے والے فرشتے ایک ہیں۔ جب روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک وقت میں الگ الگ جگہ کے لاکھوں لوگوں کی روح نکال سکتا ہے تو جو تمام مخلوقات سے افضل ہیں تو وہ کیوں ایک وقت میں مختلف مقامات پر نہیں جا سکتے؟ خیر، سوال: اچھا یہ بتائیے کہ قبر میں بھی
نعمتیں ملا کرتی ہیں؟ اگر ملتی ہیں تو کن کو؟ کیا قبر میں بھی نعمتیں ملتی ہیں؟ اگر نعمتیں ملتی ہیں تو کن کو ملتی ہیں؟ جواب: انبیاء اور اولیاء کو قبر میں نعمتیں ملا کرتی ہیں۔ انبیاء کرام اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اولیاء کرام، ان کو قبر میں نعمتیں ملتی ہیں۔ سوال: کیا قرآن خوانی، صدقہ، خیرات وغیرہ کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے؟ ہم قرآن خوانی کراتے ہیں اپنے مرحومین کے نام سے، صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ایسے ہی کرتے ہیں؟ جواب: ضرور پہنچتا ہے، یقیناً ان تمام چیزوں کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اس لیے اپنے مرحومین کے نام سے خوب صدقہ کریں، خیرات کریں، قرآن خوانی کریں، ٹھیک ہے۔ سوال: اگر کسی مردے کو جلا کر خاک کر دیا گیا یا اس کو جانور نے کھا دیا تو اس پر عذاب ہوگا یا نہیں؟ یہاں پہ یا ہوگا، یہ نہیں، یا نہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ غلطی سے ہو گیا۔ اگر کسی کو جلا دیا گیا یا پھر کسی کو مچھلی نے کھا لیا، شیر نے کھا لیا، کسی جانور نے کھا لیا، تو اس پر عذاب ہوگا یا نہیں؟ جواب: ضرور عذاب ہوگا، اگرچہ اسے جلا کر خاک کر دیا گیا ہو، اگرچہ کسی جانور نے اسے کھا لیا ہو، پھر بھی اس پر عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو اپنی قدرت سے پیدا کر کے اس پر عذاب کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عذاب کیسے ہوگا؟ اس کا جسم تو مٹ گیا، جانور نے اسے کھا لیا، اس کا جانور کی غذا بن گیا اور مٹی بن گیا، راکھ بن گیا، خاک بن گیا، تو اب اس پر عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم کو پیدا کر کے اس پر عذاب کرے گا، بشرطے کہ وہ مستحق عذاب ہو۔ اور عذاب کب ہوگا؟ جب کہ وہ عذاب کے لائق ہو، عذاب کا مستحق ہو، تبھی اس پر عذاب ہوگا۔ سوال: جب رسول خدا پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو کیا آپ اس کو سنتے ہیں؟ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، کیا نبی اسے سنتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، سنتے ہیں، خواہ قریب سے درود و سلام بھیجا جائے یا دور سے، دونوں سنتے ہیں، قریب سے بھیجیں یا دور سے بھیجیں، دونوں سنتے ہیں۔ آلات کا شعر ہے نا: دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے دو طرح کی روایت ہے، ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے درود پاک جو ہے فرشتے نبی پاک تک پہنچاتے ہیں، کچھ فرشتے مقرر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پاک پہنچاتے ہیں۔ اپنے جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک پہنچاتے ہیں، اور بعضوں کے درود پاک تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ خیر، اب یہاں سے قیامت کی علامات بیان کر رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ علامات قیامت۔ سوال: قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ قیامت سے پہلے کس کس طرح کے کام ہوں گے، یعنی کیسے کام کو ہم دیکھ کر کے ہمیں معلوم ہو کہ قیامت قریب ہے؟ جواب: صالحین اور علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے، نیک بندے اور علماء کرام دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ زنا، شراب خوری، جہالت وغیرہ کی زیادتی ہوگی۔ آپ دیکھیں آج زنا، شراب خوری وغیرہ بے حیائی کے ساتھ سب کے سامنے کھلے عام ہو رہا ہے، اور جہالت کی حد پار ہو گئی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، بچوں کی پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے، بچے بڑے ہو کر کے شرابی، جواری، چور وغیرہ بنتے ہیں۔ اچھے لوگ پستی میں ہوں گے، فاسق و فاجر سردار ہوں گے۔ آج حال وہی ہے، فاسق و فاجر سردار بن گئے ہیں، بڑے بڑے منسٹر بن گئے ہیں، بڑے بڑے عہدے پر ہیں۔ لوگ مسجد میں جھگڑا کریں گے، امانت میں خیانت کریں گے، عدل و انصاف اٹھ جائے گا۔ آپ دیکھیں آج عدل و انصاف کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے یا جس کے پاس عہدہ ہے اسی کی طرف فیصلہ ہوتا ہے، چاہے حق ہو یا باطل ہو۔ بزرگوں کو لوگ برا کہیں گے، آج برا کہا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں، پہلے گزرنے والے بزرگوں کو بہت سارے لوگ جو ہیں برا کہتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی علامت میں سے ہے کہ بزرگوں کو لوگ برا کہیں گے۔ ہر جگہ قتل و غارت گیری ہوگی، بیوی کی فرما برداری اور ماں باپ پر ظلم کریں گے۔ آج ویسے ہی ہوتا ہے، لوگ جو ہے بیوی کی فرما برداری کرتے ہیں، ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ سوال: قیامت کے قریب کی علامتیں کیا ہیں؟
قیامت کے قریب ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ جن علامات کو دیکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ قیامت جو ہے قریب ہے۔ جواب، آفتاب پچھم سے طلوع ہوگا، جس طرح ابھی نکلتا ہے اس کے خلاف نکلے گا۔ یاجوج ماجوج کی جماعت سد سکندری سے نکلے گی۔ ایک چوپایا ظاہر ہوگا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا، جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ دھواں ظاہر ہوگا جس سے آسمان و زمین میں تاریکی چھا جائے گی، آسمان زمین پر اندھیرا ہو جائے گا۔ پھر 40 دن کے بعد آسمان صاف ہوگا اور دجال ظاہر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، آسمان میں ہیں، وہ آسمان سے تشریف لے آئیں گے وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی علامات ہیں۔ سوال، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ جواب، یہ سب آدم خور تھے، یعنی یاجوج ماجوج جو ہیں یہ آدمی کو کھانے والے تھے۔ جب آدمیوں کو کھانے لگے تو سکندر ذوالقرنین نے ایک بہت مستحکم یعنی بہت مضبوط دیوار دو پہاڑوں کے درمیان قائم کر کے ان لوگوں کو بند کر دیا، دیوار کے ذریعے ان لوگوں کا آنا بند کر دیا۔ یہ لوگ 140 گز کے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، 140 گز کے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور ایک گز تقریباً 1.5 فٹ کے برابر ہوتا ہے۔ سوال، دجال کیسا ہوگا؟ اب دجال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دجال کیسا ہوگا جو قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ جواب، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، گدھے پر سوار ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، ایک دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ کافارہ لکھا ہوگا یعنی کافر۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا، دجال کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ پوری زمین کا گشت کرے گا، پوری زمین میں گھومے گا۔ جو اسے خدا کہے گا اس کو چھوڑ دے گا ورنہ قتل کر دے گا۔ اس میں اس طرح لکھا ہے کہ اسے چھوڑ دے گا قتل کر دے گا۔ دوسری کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ ہوگی، تو جو اسے خدا کہے گا اسے اس کی جنت میں ڈالے گا جو کہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو اسے خدا نہیں مانے گا اسے دوزخ میں ڈالے گا جو کہ آرام کی جگہ ہوگی۔ خیر، سوال، دجال کہاں سے نکلے گا؟ جواب، خراسان سے، دجال خراسان سے نکلے گا۔ سوال، 40 دن کے بعد دجال کہاں جائے گا؟ 40 دن کے بعد دجال کہاں جائے گا؟ غائب ہو جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے تو وہ مر جائے گا، اسی وجہ سے جو ہے 40 دن تک وہی رہے گا وہ۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر ہیں، وہ کس طرح دجال کو قتل کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی آسمان میں ہیں، تو وہ دجال کو کیسے قتل کریں گے؟ جواب، دجال کے ظاہر ہونے پر حاکم عادل بن کر زعفرانی لباس پہنے زمین پر تشریف لائیں گے۔ جب دجال آئے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم بن کے اور انصاف کرنے والے بن کے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہن کے زمین پر آئیں گے۔ سوال، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور پہلے ہوگا یا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے پہلے تشریف لائیں گے؟ پہلے کس کا ظہور ہوگا؟ پہلے کون آئیں گے؟ جواب، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور پہلے ہوگا، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ سوال، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور دجال سے کتنے برس قبل ہوگا؟ جواب، 7 برس قبل ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور دجال کے ظاہر ہونے سے 7 سال پہلے ہوگا۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ جواب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ سوال، یاجوج ماجوج کی جماعت دنیا میں کیسا فساد مچائے گی؟ جواب، جس کو پائے گی نوچ کھائے گی، بڑے بڑے دریا کے پانی خشک کر دے گی، دریا کے پانی پی جائے گی، آسمان پر تیر چلائے گی، اور بہت سارے جہاں سے جائے گی کوئی چیز وہاں باقی نہیں رکھے گی، جتنی سبز چیزیں ہوں گی سب کو کھا جائے گی۔ سوال، یاجوج ماجوج کا ظہور دجال سے قبل ہوگا یا بعد؟ جواب، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور دجال کے قتل کے بعد۔ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کر جائیں گے اور دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو اس وقت جو ہے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل قیامت کا بیان پڑھ لیتے ہیں، آئندہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ قیامت کا بیان۔ سوال، قیامت کس دن کو کہتے ہیں؟ قیامت کسے کہتے ہیں، کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب، جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اسی دن کو قیامت کہتے ہیں۔ سوال، سور پھونکنے سے کیا فائدہ؟ جواب، سور پھونکنے سے یہ ہوگا کہ تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض یہ کہ تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گی۔ سوال،
سور کس طرح کی چیز ہے؟ جواب سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے، سور جو ہے سینگ کی طرح ایک چیز ہے۔ سوال سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا اور کس لیے پھونکا جائے گا؟ جواب 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، سور کل 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، جبکہ بعض کتابوں میں 2 مرتبہ لکھا ہے، بہت سے کتابوں میں 2 مرتبہ لکھا ہے۔ خیر 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ تمام زندہ بے ہوش ہو جائیں گے، جتنے زندہ لوگ ہیں سب جتنے زندہ ہیں، جہاں چاہے وہ لوگ ہوں کوئی بھی ہوں، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ زمین کانپنے لگے گی، آسمان بہنے لگے گی، پہاڑ اڑنے لگیں گے، چاند سورج دھندلے ہو جائیں گے، اور 40 روز تک ایسا ہی رہے گا۔ پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے، یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور لاسٹ میں سب لوگوں کو اٹھانے کے لیے ایک مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا، تو اس طرح 3 مرتبہ سور ہو گیا۔ سوال قیامت کس دن ہوگی؟ جواب محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن، محرم کی 10 تاریخ جمعہ کے دن قیامت ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا میرے نمبر پر جو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے اس پر سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔